سورہ قصص کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 13 آیات تک تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 14 سے 21 آیات کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ سورہ قصص کا بیان ہو رہا ہے، تو اب آیات 14 سے 21 تک کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ سادہ ترجمہ بیان ہوگا۔ اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، تو اس میں 2 مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے۔ تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کے گونسا مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا۔ عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے۔ تو اب رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ تو صبح کی اس شہر میں دوڑتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، وہ بولا اے موسیٰ، کیا تو مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور
اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا، کہا، اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، مجھے ان ستمگاروں سے بچا لے۔ اب انہی آیات کی جو ہے وہ 14 سے 21 آیات، ان کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور زور یعنی پوری جوانی کو تھے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور حکمت جو ہے وہ عطا کی۔ تو ایک دن وہ محل سے شہر کی طرف کافی شاید فاصلہ ہوگا، تو یہ محل عموماً باہری ہوتے ہیں ان کے جو حکمرانوں کے، تو وہ جب شہر کی طرف آئے تو یہ دیکھا کہ ایک جو دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے یا ان کی قوم سے تھا جو کہ بنی اسرائیلی تھا، اور دوسرا جو ہے وہ مصری تھا، قبطی، فرعون کی جو نسل ہے اس میں سے۔ تو وہ جو بنی اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے، تو آپ میری مدد کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے تو وہ جو قبطی تھا اس کو گونسا مارا، تو وہ مر گیا وہاں، جو ہے نا اس کا وہ ختم ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، مگر وہ تو اس کو چھڑانا چاہتے تھے یا اس کی مدد ہی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے اس کو ڈرانا چاہا یا اس کو گونسا مارا کہ وہ الگ ہو جائے اور اس کو چھوڑ دے۔ جو انہوں نے سمجھا کہ بنی اسرائیلی مظلوم ہے اور وہ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے اس پہ، تو اس لیے انہوں نے اس کی مدد کرنی چاہی، مگر وہ قتل ہو گیا۔ تو اس کے بہت پریشان ہوئے کہ میں نے تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہا تھا، تو یہ قتل ہو گیا۔ تو ظاہر ہے قتل ایک بڑا جرم اس وقت بھی یقیناً ہوگا۔ تو وہ سخت پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تو قتل تو نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ شیطان جو ہے اس کا کام ہے کہ اس نے جو ہے وہ دشمن ہے میرا بھی اور انسانوں کا، تو یہ اس کا شیطان کا کام ہے کہ جو وہ اس کی وجہ سے وہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بخشنے والا ہی ہوں، تو میں نے بخش دیا آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جیسے اب میرے رب تو نے میرے پر احسان کیا، اور میں آئندہ جو ہے ایسے کسی جو ناجائز کوئی مددگار جو ہو تو میں اس کا مددگار میں نہیں بنوں گا۔ تو یہ جو غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو تسلیم کیا، معاف کیا۔ تو پھر اگلے دن ہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پریشان تو تھے، ظاہر ہے ایک قتل ان سے ہوا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ یہ چھپا رہے اور اس کا پتہ نہ چلے کسی کو۔ ابھی تک پتہ نہیں تھا، فرعون اور اس کے لوگ درباری جب ان کو پتہ چلا کہ ایک آدمی قبطی کا قتل ہوا تو وہ تلاش میں تھے، ڈھونڈ رہے تھے، پوچھ رہے تھے، پوچھ گچھ یقیناً ہو رہی تھی کہ وہ کون ہے، کس نے قتل کیا، مگر ابھی تک چھپی ہوئی تھی بات۔ تو اگلے دن وہ جب دوبارہ اسی ڈرتے شہر میں گئے تو دیکھا کہ وہی جو بنی اسرائیلی جس کی انہوں نے پچھلے دن مدد کی تھی، تو وہ ایک اور قبطی سے اس کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کل بھی لڑ رہا تھا، تو آج بھی تو یہ تو قصوروار شاید یہی ہے، لڑتا ہے لوگوں سے۔ تو وہ انہوں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں تو کل بھی تو جھگڑا کر رہا تھا، آج بھی تو ہی قصوروار لگتا ہے، تم میں ہی خرابی ہے جو لوگوں سے لڑتا ہے اور جھگڑتا ہے۔ اور تو
اس کو کچھ برا بلا کہا، اپنی قوم کا ہی تھا بنی اسرائیلی، تو پھر آگے بڑھے اس کو چھڑانے کے لیے، یہ جو بنی اسرائیل لیا کہ اس کو بھی چلو میں اتنی چھڑا دیتا ہوں، جھگڑا ہو رہا ہے تو مگر اس نے یہ سمجھا غلطی سے بنی اسرائیلی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ تو اتنا زبردست اور یہ اتنا کیا نام ہے سخت کیوں ہو رہا ہے، اور تو نرمی یا اصلاح کی طرف کیوں نہیں جاتا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے ویسے ہی جیسے تو نے کل قتل کیا ایک قبطی کا۔ تو وہ منہ سے نکلنا ہی تھا اس کے کہ وہ جو اس کے ساتھ تھا قبطی جس سے اب وہ لڑائی کر رہا تھا، تو اس نے سن لی بات کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا ہے، تو وہ بھاگتا گیا دربار میں، تو جا کے سب کو بتا دیا کہ یہ جو کل قتل ہوا تھا قبطی کا، جس کی ابھی پتہ نہیں چل رہا، تفتیش کر رہے ہیں لوگ کس نے قتل کیا، تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا۔ تو یہ پھر بات پھیل گئی جب محل میں، اور لوگوں کو پتہ چل گیا، تو وہاں کوئی نیک آدمی تھا، تو وہ جب اس نے دیکھا تو پتہ کیا کہ محل میں باتیں ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو قتل کیا ہے تو اس کا ان کو سزا دی جائے اور اس کے بدلے میں ان کو بھی قتل کیا جائے۔ تو جب اس نے یہ سنی بات تو وہ جو ہے بھاگتا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ یہ سنی ہے کہ جو محل میں آپ کے قتل کرنے کی مشاورت ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ شہر سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کے لیے اب یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ تو وہ چونکہ ان سے قتل بھی ہوا تھا، تو ظاہر ہے قتل کی سزا قتل ہوتی ہے، تو سخت جو ہے وہ پریشان ہوئے، تو اس کی بات کو سمجھتے ہی ہے تو وہ ڈرتے ہوئے پھر وہ جو ہے وہ انہوں نے ارادہ کیا کہ شہر کو چھوڑ ہی دیں، اور انہوں نے پھر جو کیا نام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے یہ جو ظالم ہیں، یہ فرعون اور اس کے جو ساتھی ہیں، ان کے ظلم سے مجھے بچاؤ۔ تو یہ یہاں تک ان آیات کا جو ہے وہ تفسیر ہوئی، باقی اگلی اس کا مزید جو ہے وہ اگلی جو آیات ہے اس میں ہوگا۔